بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 29 مئی ہے سال 2022۔ کپتان کی بد دعا لگ گئی ہے۔ مریم نواز کی خطرناک آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ بکاؤ اینکرز رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ فضل الرحمان کیا یہودی ایجنٹ ہے؟ اسرائیلی صدر سے پاکستانی وفد کی ملاقات کی باقاعدہ تصدیق ہو گئی ہے۔ کپتان کے خلاف ایک نیا جال بنایا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا اس کے اندر کیا رول ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا، لیکن ابھی تک کسی بھی ممبر اسمبلی کے استعفے کو اسپیکر کی طرف سے منظور نہیں کیا گیا، جبکہ پنجاب کے اندر جن لوگوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی نوٹیفائی کیا، ان 20 اراکین کے حلقے میں اب ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے جو جون کے پہلے ہفتے میں ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر پی ٹی آئی نے بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور باقاعدہ اپنے جو لوگ ہیں ان سے انٹرویوز لینے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری طرف وہ 5 اراکین جو اصل میں اقلیتوں پر مشتمل تھے، خواتین کی نشستیں تھیں، وہ مخصوص لوگ جو دراصل پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیے الیکشن کمیشن نے۔ اگر وہ 5 اراکین نوٹیفائی ہو جائیں تو پی ٹی آئی کی 5 نشستوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور ایٹومیٹکلی جو حمزہ شہباز ہے اس کی وزارت اعلیٰ ختم ہوگی، اور دوسری طرف جو ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ کا انتخاب جیت جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح اس ملک کے ادارے بھی شریفوں اور زرداریوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف ضمنی انتخابات کی جلدی پڑ گئی ہے اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 5 نشستوں کو وہاں جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی طریقہ سے پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کی سیٹ نہ لینے دی جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کا جو رویہ ہے اس پر کئی مرتبہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اعتراض کر چکے ہیں، اور ابھی جو 2 نئے ممبران ہیں وہ بھی راجہ ریاض کے ساتھ ملی بھگت کر کے جانبدار قسم کے اپنے لے آئے۔ تو اگلے انتخابات سے پہلے جو اس وقت ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، چیئرمین نیب اپنی مرضی کا، چیف الیکشن کمشنر اور سارا جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ بھی اپنے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں ای وی ایم مشین کا خاتمہ، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا خاتمہ، جس کو اب پی ٹی آئی باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان کے کیسز کے اندر ایف آئی اے کی جو نئی پراسیکیوشن ٹیم ہے وہ ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم ریورس کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اب فضل الرحمان جو ہے ساری زندگی جن کو بڑا مذہب فروش مولوی کے طور پر ان کو قرار دیا جاتا ہے، یہ جس کو چاہتے ہیں یہودی ایجنٹ بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں یہ امریکہ کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں، کبھی یہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، قادیانی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کی سیاست ہے، اور وہ خونی لبرل ٹولہ جو ویسے تو مذہب سے بڑا بیزار ہوتا ہے، لیکن فضل الرحمان انہوں نے بھی اپنا ابا بنایا ہوا ہے اور وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ اب یہ ایک بڑی خود ساختہ قسم کی سٹوری 2 سال پہلے آئی کہ اسرائیل سے ایک جہاز اڑا اور خفیہ طور پر وہ پاکستان کے ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچا، اور بڑا کوئی خفیہ وفد تھا اسرائیل کا، اس نے ملاقات کی ہے عمران خان اور اس کی حکومت کے لوگوں سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر آگے یہ کر رہا ہے۔ اب اس پراپیگنڈے پر آج تک فضل الرحمان گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے انہوں نے اس وقت بھی واضح کیا تھا کہ اسرائیل پر ہمارا وہی موقف ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا ہے، ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ بھارت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ 5 اگست 2019 کے جو قوانین ہیں وہ معاملات ریورس نہیں ہوتے، اس وقت تک ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف افغانستان کے اندر جو طالبان حکومت ہے اس کے آمد کے اندر بھی ایک پورا کردار ادا کیا۔ یہ چیزیں شاید ہمارے چند اداروں کے اندر جو لوگ ہیں
ان کو ناگوار گزرتی تھی، اور وہ اب سعودی عرب، UAE اور بہت سارے ممالک نے چونکہ تعلقات نارمل کر لیے اسرائیل سے، شاید ہمارے اندر بھی کچھ ایسی لابیز ہیں جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارمل کرنا چاہتی ہے، اور عمران خان اس کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ اب ایک پاکستانی نژاد امریکیوں کا جب وفد ہے، انہوں نے ملاقات کی ہے اسرائیلی صدر سے، اور یہ ملاقات عمران خان کی حکومت میں نہیں بلکہ اسی امپورٹڈ حکومت کے دور کے اندر ہوئی ہے، جو 12 مئی کو یہ وفد اسرائیل پہنچا ہے، اور اب ایک وفد نہیں بلکہ 2 وفود وہ اسرائیل پہنچے ہیں، اور یہ ورلڈ اکنامک فورم کے جگہ پر جو گفتگو کی ہے اسرائیلی صدر نے، اس کی باضابطہ صدر اسحاق ہرزوگ جو ہے انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور وہ کہتے ہیں 2 ہفتے قبل جنوبی ایشیا سے ایک وفد نے ہماری سرزمین پر مجھ سے ملاقات کی تھی۔ وفد میں 2 پاکستانی نژاد امریکی شہری بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ وہ بتاتے ہیں تاہم انہوں نے وفد میں شامل افراد کی یہ جو شناخت ہے وہ نہیں بتائے کہ وہ کون لوگ تھے۔ اب وفد میں 2 ایسے پاکستانی شہری بھی شامل تھے جو مستقل طور پر امریکہ میں بھی مقیم ہیں، لیکن انہیں پاکستانی ہونے پر بڑا فخر ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستانی وفد سے ملاقات بے حد خوش آئند رہی، مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی کیونکہ اس سے قبل کبھی پاکستانی وفد سے اسرائیل میں ملاقات نہیں ہوئی۔ اب یہ جو خاتون ہے انیلا علی، یہ اس پاکستانی وفد کے اندر ہے، اور انہوں نے ایک کتاب بھی اسرائیلی صدر کو گفٹ کی ہے۔ اب یہ 1 سال پہلے مریم نواز سے ان کی ملاقات ہوئی، اور مریم کی یہ بڑی فین ہے، انہوں نے ذکر بھی کیا۔ تو اب اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے، کل جو آصف زرداری کی کال ایک ہوئی اور وہ مبینہ طور پر ملک ریاض اس سے جو بات کر رہے ہیں، اس پر ایک چائے کی پیالی کے اندر طوفان لانے والے ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ انیلا علی کا مریم نواز کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ پاکستان کا ایک ٹی وی اینکر PTV پر ایک ادارے کا بڑا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، احمد قریشی، وہ اس وفد کے اندر شامل تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کس طرح اسرائیل کے ایجنٹ بن کر ہمارے معاملات آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس پر فضل الرحمان گونگا ہو گیا، بہرا ہو گیا، بالکل اندھا ہو گیا، اس کو کچھ نہ اس کو نظر آ رہا ہے نہ اس کی پارٹی کو نظر آ رہا ہے۔ دیگر دینی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس پر خاموش ہیں، لیکن یہ جو احمد قریشی ہے یہ بڑی بے باکی کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ اسرائیل سے پاکستان پہنچتا ہے۔ جیو ٹی وی پر اس کا پروگرام ہوتا ہے، PTV سے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو نوکری سے کک آؤٹ کر دیا جاتا، لیکن نہیں، وہ آج بھی PTV کے اندر ملازم ہے، وہ اینکر ہے۔ اس کو ہٹانا نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ جو دورہ ہے اس کو کسی کی آشیرواد حاصل تھی۔ تو اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چور بھی کہے چوروں سے ہوشیار رہیے۔ اسی طرح فضل الرحمان جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ فلاں ایجنٹ کہتا تھا، کہیں وہ خود ایجنٹ تو نہیں ہے، نہ اس کی پارٹی اس پر بول رہی ہے، نہ PTV سے اس کو نکالنے کی کوئی ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ اور یہ گونگے بہرے اور اندھے کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے۔ اس ملاقات کی باضابطہ اسرائیلی صدر جو ہے انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک مجرمہ ہے مریم نواز، پہلے بھی جو مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پاک فوج کو گالیاں نکلواتی تھی، چونکہ پوری ایک سوشل میڈیا ٹیم اس نے وزیر اعظم ہاؤس میں رکھی ہوئی تھی، گورنمنٹ کے خرچے پر رکھی ہوئی تھی اور وہ چلا رہی تھی۔ اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ہی اب حکومت آئی ہے، چونکہ ان کو تو ساری معافی ہے، یہ جنرل باجوہ کو، جنرل فیض حمید کو کسی کو گالیاں نکالیں نکلوائیں، ان کو 7 خون معاف ہے، شریف خاندان ہے، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کوئی اور بات کرے گا تو اس کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے، FIR بھی درج ہوں گی۔ اب یہ آپ دیکھیے کل ملک ریاض کی ایک مبینہ آڈیو آئی، بڑا شور مچایا، کسی نے کہا جی مجھے یہ پہلے کا پتا تھا، میں نے 25 اپریل کو یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ اس طرح کی ایک جو ہے وہ آڈیو موجود ہے۔ اب آج مریم نواز کی یہ جو آڈیو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، وہ اس لیے کہ آپریشن رجیم چینج ہوا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا الزام ہے، بلکہ اب تقریباً وہ ثابت ہو چکا ہے کیونکہ اس کو مداخلت کو تسلیم کر دیا گیا ہے کہ امریکی سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے۔ تو جب امریکی رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میڈیا کو بھی خرید لیا جاتا ہے، بہت سارے سیاستدانوں کو بھی خرید لیا جاتا ہے،
کچھ اور جو جیسے وکلاء برادری کے اندر کچھ اور برادریوں کے اندر بھی خریداری ہوتی ہے تاکہ امریکی مقاصد جو ہے ان کو تقویت پہنچائی جائے۔ اب سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح آج مسلسل اشتہار دیے جا رہے ہیں کروڑوں روپے کے، اور اس کا فیصلہ کون کر رہی ہے؟ مجرمہ مریم نواز۔ اور یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں آج بھی، وہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہے، حکومت کے اندر وہ شامل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حکومت کی وزارت اطلاعات چلا رہی ہے۔ تو آگے بولنے کے لیے، بد زبانی کرنے کے لیے، گھٹیا زبان استعمال کرنے کے لیے وہ رکھی ہوئی ہے مریم اورنگزیب، اور پیچھے سے اشتہارات کی جو بندر بانٹ ہے کہ جیو کو اتنا دینا ہے تاکہ یہ زیادہ پڑ جائیں عمران خان کو، یہ سما کو اتنا دینا ہے، یہ دنیا نیوز کو، ڈان نیوز کو، اور پھر اخبارات کے اندر اشتہارات دینے ہیں۔ اور جتنے اشتہارات انہوں نے دیے ہیں کروڑوں روپے کے، اب تو ارب سے بھی شاید اوپر چلے جائیں چند دن کے اندر۔ اور یہ بندر بانٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے ہمارے اینکرز کی تنخواہیں زیادہ ہوں گی، چینل جو ہے وہ تھوڑے سے آسان کام ان کے لیے کرنا ہوگا، پھر وہ اور زرداری اور شریف مافیا کی نوکری کریں گے۔ تو یہ جو اینکرز آپ کو، صحافی جنرلی زیادہ تر جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہر وقت یہ عمران خان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہ کہانی آج اس آڈیو کے ذریعے بے نقاب ہو گئی ہے۔ یہ پہلے میں آپ کے سامنے یہ آڈیو ذرا سناتا ہوں، آپ سن چکے ہوں گے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ بیچاری کو کتنے محب وطن لوگ اداروں میں بھی ہوتے ہیں، انہوں نے یہ لیک کیا ہے تاکہ ان کی اصلیت سامنے آئے کہ یہ شادیب خان زادہ یہ روز کیوں اس طرح کے پلانٹڈ شو کرتا ہے، یہ حامد میر کو کیا مسئلہ ہے، یہ غریدہ فاروقی، عاصمہ شرادی کو کیا مسئلہ ہے، یہ باقی جو چند ایک لوگ اس طریقے سے طلعت حسین سے لے کر نصر اللہ وڑیچ تک یہ سارے جو عمران خان پر ٹوٹ پڑے ہیں، اس کے پیچھے یہ اربوں روپے، کروڑوں روپے کے اشتہارات ہیں۔ بات کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو مجھے پرائم منسٹر سے بات کرنی پڑے گی۔ میں مینیج کر رہی ہوں، میڈیا میرے ہاتھ کیوں باندھ کے رکھتے ہیں؟ ہاں، یہ مینیج کر رہی ہے میڈیا، ان کے ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ اب یہ کس حیثیت سے میڈیا مینیج کر رہی ہیں؟ یہ سوال ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی عوام کو پوچھنا چاہیے، اور یہ اس ملک کے امپورٹڈ وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے، اور اس فضل الرحمان کو جن کو دین فروشی کے عموماً ان کو کہا جاتا ہے اور وہ ثابت بھی کرتے ہیں، اور باقی جو کرندے ہیں اس وقت اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے اس ملک کے اندر انہوں نے، اور یہ کتنی دیر رہتے ہیں، ملک کی معیشت کو تباہ کریں گے، معاشرت کو تباہ کریں گے، اور آگے جو ملک کا خارجہ محاذ ہے اس کے اندر ناکامی ہوگی۔ تو ایک اس طریقے سے پاکستان کے میڈیا کو خرید کر چینلز کو اپنے ہاتھ میں کرنا۔ اس سے پہلے مریم کی 2 آڈیو لیک ہوئی تھی، ایک کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا، پرویز رشید نے کہا تھا کہ یہ بھونکنے والے کتے، اس پر بھی دم ملائی تھی صاحب نے، انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی تھی، چونکہ وفاداری وفاداری ہوتی ہے اور کانا کانا ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ پھر ایک اور ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، اور اس کے اندر وہ کوئی آذربائیجان کا نواز شریف نے دورہ کیا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہی ہیں آڈیو کے اندر کہ یہ 2 ٹوکریاں جو ہے، ایک ٹوکری نصرت جاوید کو دے دیں اور ایک ٹوکری رانا جواد جو کرنٹ افیئرز کا ہیڈ ہے جیو نیوز کا، اس کو دے دیں۔ تو ٹوکرا صحافی اور بھونکنے والے کتے، اس پر بھی خاموشی۔ اور یہاں پر ملک ریاض کی اتنی اتھینٹسٹی ہو گئی ہے، آصف زرداری 2 ڈاکو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو عمران خان اب ذرا میں دیکھوں گا وہ غریدہ کے ٹویٹس کدھر ہیں، وہ کس طریقے سے سلیم صافی اور حامد میر اچھل کود کر رہے ہیں، اور یہ وہ بددیانت خائن طبقہ ملامتی ہے جن کو پوری طرح پاکستانی لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور یہ انٹلیکچول کرپٹ لوگ دراصل پاکستان کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور مریم کے تمام ٹوکرے آج بے نقاب ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم۔